سارے دوستان نے پراواں نے کیتی ہے انشاءاللہ تعالی دو رفی گل ہے تواڈے نال رواں گے ایتھے اسی طرح سینہ تان کے کھلواں گے اور ایتھے انہاں نوں نہیں وڑن دیاں انشاءاللہ نہیں وڑن دیاں او جویں پرانی گل یاد ہے شاپراں نوں ڈالیاں گے عالم دے انہاں نوں اگے بھی انہاں نوں پتہ ہے ٹکرے ہوئے انہاں نوں پھر ٹکراں گے انشاءاللہ پورا احتجاج ہر وقت احتجاج کرتے رہاں گے اور ہر طریقے نہ کریں گے انشاءاللہ تعالی جی بہت مہربانی صاحب بہت شکریہ یہ نا بڑی یہی کو آنا تھا میں آپ سے صرف 2-3 باتیں کروں گا کیونکہ شام بھی ہو رہی ہے بڑی زبردست باتیں کی میاں مرغوب صاحب نے جوئی صاحب نے سارے جذباتی ہیں اور جذباتی ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ یہاں جو سلسلہ شروع ہے اس کو کسی طریقے سے بھی برداشت تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا میں نے کوشش کی ہے جب بھی ہماری گورنمنٹ ہوئی ہے اس وقت تو ہم چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے دیں گے نہ ہوگا اور کبھی نہیں ہوا میں نے یہاں بیٹھے ہوئے باہر کے لوگ بھی سپورٹ سٹی بنا تھا وہاں سپورٹ سٹی منظور ہوا تھا وہ کوئی دبئی کے لوگ تھے اور سارا سلسلہ چلا تھا وہ بھی جس طرح میں نے شور کیا جس طرح میں نے اس پہ کام کیا وہ اللہ کے فضل سے چلتے چلتے پھر ہماری گورنمنٹ آ گئی وہ ختم ہو گیا 2008 میں اس کو بالکل ختم کر دیا اب بھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے ساتھ یہ جو ظلم کر رہے ہیں جو جہاں ایک میاں صاحب نے بات کیا میاں مرغوب صاحب نے نیت ان کی کوئی ترقی کی نہیں کوئی بہتری کی نہیں ہے اس گورنمنٹ کی نیت لوٹ مار کی اور آج جس طرح ملک میں لوٹ مار ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بالکل یقین سے کہتا ہوں شاید آپ کو اتنا نہیں پتا کیونکہ نیچے آپ دیکھتے ہیں نیچے بھی برا حال ہے نیچے جو معاملات ہیں وہ بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں لیکن جو اوپر حال ہے میں ایک دن کہہ رہا تھا میٹنگ ہو رہی تھی تو ہم 7, 10, 15 MNA تھے بیٹھے ہوئے ہر کوئی کہہ رہا تھا جی یہ تو ہندسے جو ہیں اربوں کے ہندسے ہم کہہ نہیں سکتے ایک لوٹ مار میں اربوں انوالو ہیں ایسے بات کرتے ہیں جس طرح اربوں کوئی بات ہی نہیں ہوئی کوئی کاغذ اٹھائیں تو کہیں 100 ارب کا ہے کہیں 150 ارب کا گپلا ہے ان احتساب والوں کے پاس جو احتساب کا نعرہ لگا کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں نا اتو شور کری جا تو بچوں میں جو کھائی جا یہ وہ فارمولہ استعمال کرتے ہیں اتنا شور کرتے ہیں ٹی وی پہ آپ کے ذہنوں پہ بھی آپ کے یہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں دوسرے کیا گڑبڑ کر کے کیا ہو گیا لیکن اصل میں پاکستان کو سمیٹ پہ پہنچا دیا ہے اور آج یہ دیکھیں آج مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ آگے جو یہ ریٹ طے کر رہے ہیں وہ 2.70 کروڑ میں آگے کر رہے ہیں آپ کا 1 ایکڑ کا جس کا آپ کو چند لاکھ دے رہے ہیں 2 لاکھ یا 4 لاکھ کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے بڑا شور کیا ہم نے یہاں کوشش کر کے افسروں کو بھی بھیجا کہ جا کے دوبارہ ریویو کریں جو آپ کر رہے ہیں یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بات کر رہا تھا ابھی کسی جگہ پہ کہ 1 سال 6 مہینے مشکل ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا یہ 6 مہینے ہم نے قربانی دینی ہے ہر طرح قربانی دینی ہے ہر سطح پہ جہاں ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے یہ میں آپ کو پہلے بھی میرا آپ سے وعدہ ہے اب بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اور میرے ساتھی کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جو مرضی ہو جائے ہماری پہنچ وہاں تک تو نہیں اب پہنچ سے مراد کو ہم پسند ہی نہیں کرتے بات کرنا کہ جہاں پرائم منسٹر سے ہم بات کریں
لیکن ہم نیچے جو افسران ہیں، یہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان کے بھائی صاحب وہاں وزیر ہیں اور وزیر بھی حوزے کے ہیں، لیکن اندر سے ان کو تکلیف ہوگی، یہ مجھے یقین ہے، کیونکہ کوئی شخص اس جیسے اسکیم کو اپروو نہیں کر سکتا، اس کو کبھی نہیں وہ کہہ سکتا کہ یہ درست کام ہو رہا ہے، جہاں ہزاروں لوگ کی زندگی کا مسئلہ ہو، ان کی آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہو۔ تو جس طرح چودھری صاحب نے کہا ہے، میں ان سے متفق ہوں کہ اگر قربانی بھی دینی پڑے تو اپنی نسلوں کے لیے، آنے والے بچوں کے لیے دینی چاہیے قربانی، ہمیں قربانی دینی ہے، اس طرح بھی حق نہیں ملتا۔ اگر ہم کہیں چلیں، اگر دوسرا تھا کہ اگر ایم این اے ایم پی اے تھوڑے سے انہوں نے، اب میں کیا کہوں کہ میں تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا اس وقت، کیونکہ ایک پروجیکٹ کی بات ہم کر رہے ہیں، ورنہ یہ سلسلہ تو نسل در نسل چل رہا ہے۔ پہلے بھی ان کے ایک بڑے ہمارے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ تھے، اور چند مفاد کی خاطر، تھوڑے سے مفاد کی خاطر دوسری طرف چلے گئے، تو اب بھی وہی حال ہے، اب بھی مفادات کی بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ کا جینا مرنا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ہمیشہ کہا کہ جی میرا پہلا جو واسطہ ہے یا میری کمٹمنٹ ہے یا میرا جو میری زندگی ہے وہ کمیٹیڈ ہے اپنے حلقے کے ساتھ، ان کی بہتری کے لیے۔ مجھے اگر کوئی کہے پرسوں رات بجٹ پیش کرنے کے بعد شام کو وہاں شہباز صاحب نے کہا کہ جی میٹنگ کرنی ہے بجٹ پہ، میں نے کہا جی میں نے جانا ہے، رات 1 بجے بھی جاؤں، کیونکہ ہفتہ اتوار میں نے اپنے لوگوں میں ہر صورت رہنا ہے، میں نے ان کو ملنا ہے، جو بھی میں کر سکتا ہوں آج کل، جو بھی میں داد رسی کر سکتا ہوں کرتا ہوں، میں ان کے بغیر یہاں نہیں رہ سکتا، اور میرا یہ ریکارڈ ہے، ہفتہ اتوار میں دنیا میں کسی حصے میں بھی دورے پہ بھی ہوں تو میں ایسا پروگرام بناتا ہوں ہفتہ اتوار میں آپ کے پاس آ جاؤں، یہ آج تک نہیں ہوا۔ جب بھی پروگرام میں نے بنایا، میں نے کہا کہ جی ایسا بنائیں کہ ہفتہ اتوار میں اپنے حلقے میں رہوں، اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوں، تاکہ جو لوگ آتے ہیں یا میں نے جانا ہے کسی جگہ جاؤں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں بھی بات کر رہا تھا، میاں صاحب آپ بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بھی میں آج احسان کو کہہ رہا تھا، میں کہوں گا کہ کل ان کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، بجٹ اجلاس ہے، لیکن جو عام بحث ہوتی ہے اس میں یہ کوئی بھی معاملہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی بھی بجٹ سے ہٹ کے کوئی ایشو اٹھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اٹھا سکتے ہیں قانونی طور پہ، تو آپ اس ایشو کو اپنی تقریروں میں، دھواں تقریروں میں بات کریں ادھر، کیونکہ یہ ادھر میں نے بھی تقریر کرنی ہے، وہ بھی آپ سن لیں گے کہ ادھر کتنا شور ہم کرتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون آپ کی میٹنگ رانا ثناء اللہ سے بھی ہوئی، سب سے ہوئی، لیکن اس وقت ہم نے بات اٹھائی تھی، پھر بیچ میں کوئی تھوڑا سا مدم کام ہو گیا، انہوں نے بھی سست کر دیا، لیکن پھر اس کو تیزی سے اٹھاتے ہیں تاکہ یہ چیز اتنی اس کو اٹھائیں، اخبارات میں بھی کچھ کریں، عدالتوں میں بھی آپ میرا گئے ہیں، پتہ نہیں مجھے میاں صاحب کو پتہ ہوگا اس کی کیا فیٹ ہوئی ہے، کہاں پہنچا ہے وہ کیس، لیکن میڈیا پہ جائیں، وہاں پہ کوئی اسپیشل پروگرام کریں، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں جس طرح ہم ٹاک شو میں جاتے ہیں، آپ بھی کوئی نہ کوئی اسپورٹ سٹی کا مجھے یاد ہے کہ 1-2 بندے بڑے ایکٹیو تھے وہاں پہ، تو وہ ٹی وی پہ بھی جا کے اپنا انٹرویو دے دیتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں آپ پریس کلب میں کریں، شملہ پہاڑی کے پاس جا کے شور کریں، اسمبلی کے پاس کریں، جو اگر وہ نوبت آئی جس طرح آپ نے پروگرام بنایا ٹریکٹر ریلی کے نکالیں، ہم آپ کے ہر طرح ساتھ ہیں 100%، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں جب آپ گئے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے کوشش کی، چند آپ ویسے اتنے لوگ نہیں تھے جتنا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، تھوڑے لوگ تھے، لیکن پھر بھی سب وہاں گئے، اور میں ان کو پورا پلان بتاتا رہا ہوں، ان کو پتہ ہوگا، میں نے کہا کہ آپ جائیں
کوشش اگر زیادہ ہوں گے تو آپ کے ساتھ ضرور کوئی آگے بات کرے گا، کوئی سپیکر آ جائے گا، کوئی وزیر ایک دو آ جائیں گے تاکہ آپ کی بات پہنچے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت کافی بات پہنچی تھی، اور اب بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا تو یہ کام رکے گا. اور جب یہ کوئی 6 مہینے کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا ٹائم ہے جہاں تھوڑی سی انہوں نے ہل کرنی ہے، ورنہ جو یہاں ہم کراچی کی طرح یا دوسرے کاموں کی طرح نہیں کہ گورنمنٹ آئے گی اور وہاں پہ ملک ریاض کا قبضہ کرا دے گی. یہ نہیں ہوگا، ادھر نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہم آگے کھڑے ہوں گے، ڈٹیں گے اور روکیں گے اس کو. اور یہ جو ہمارا علاقہ ہے اتنا قیمتی ہے، میں نے اس کو اتنا اچھا بنانے کی کوشش کی ہے. ایک وقت تھا کہ کالختائی روڈ بدنام تھا، یہاں پہ کوئی آتا نہیں تھا، کوئی 1 ایکڑ زمین نہیں خریدتا تھا. آج اللہ کے فضل سے دیکھیں کس طرح ریل پیل ہو رہی ہے. کہاں سمجھ آئے گی؟ آج کل تو انگریزی بھی سمجھ جاتے ہیں. کیوں شمشید ہاں جی ہاں جی ہاں جی سمجھ لگن نہیں پڑی. پتا ڈانگ ہی انہوں نے پھیر دے. میں پھیرا گا. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجھے خدا کے گھر سے امید ہے کہ یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں تکلیفیں ضرور ہیں، پریشانی ضرور ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ پیچھے نیت لوٹ مار کی ہے، پیچھے نیت ظلم کی ہے، پیچھے نیت کسی کے ہاتھ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ہے. اگر کوئی ویلفیئر کا منصوبہ ہو تو وہاں نیت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یہاں تو نیت ہی کچھ اور ہے. یہاں تو نیت یہاں تو طرح طرح کے ملک ریاض پیدا ہو رہے ہیں. جو ملک ریاض نہیں بحریہ والا، وہ کراچی کا نہیں دیکھتے کس طرح اس نے سارا ادھر سندھی قابو کر لیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں ہوں گی اللہ کے فضل سے، لیکن ہمت ہم نے دکھانی ہے. ہمت دکھائیں گے تو چیزیں رکیں گی، ہمارا حق ہم کو ملے گا. بہت مہربانی، بہت شکریہ.